کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ سمندر کی گہرائی، چاروں طرف مکمل اندھیرا، سانسیں بھاری، اور آپ ایک زندہ مخلوق کے پیٹ کے اندر ہوں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی راستہ، اور پھر بھی وہ لمحہ موت کا نہیں، نجات کی شروعات بن جائے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے، ایک نبی کی آزمائش، ایک دل کی پکار، اور اللہ کی بے پایا رحمت کی داستان۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے تھے۔ انہیں ایک بڑی بستی کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور گمراہی سے روکے۔ انہوں نے مسلسل نصیحت کی، سمجھایا، لیکن قوم نے انکار کیا۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دعوت جاری رہی، مگر قبولیت نہ آئی۔ انسانی طور پر دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی غمگین ہوئے، اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آتا کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش شروع ہوئی۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر بظاہر پرسکون تھا، پھر اچانک آسمان بدلا، ہوائیں تیز ہوئیں، لہریں بلند ہونے لگے، کشتی خطرے میں تھی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا بوجھ کم کرنا ہوگا، ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ قرعہ اندازی کی گئی تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سمندر میں ڈالا جائے۔ ہر بار نام آیا یونس۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا جو آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی آئی اور انہیں نگل لیا۔ مگر یاد رکھیے، وہ چبائے نہیں گئے، وہ ٹوٹے نہیں، وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ زندہ رہے۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ تربیت تھی، یہ تنبیہ تھی، یہ قربن الہی کی طرف واپسی کا راستہ تھا۔ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیرے ایک ساتھ، نہ دن کا پتہ، نہ وقت کا اندازہ، نہ کوئی انسانی آواز، صرف تنہائی اور دل کی دھڑکن۔ ایسے لمحات میں اکثر انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ سوچئے، اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں نہ کوئی دروازہ ہو، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی مددگار، تو اب کیا کریں گے؟ چیخیں گے؟ روئے گے؟ آہار مان لیں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اور راستہ چنا۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جلدی کرنا ان سے خطا تھی۔ انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ انہوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ وہ دعا جو انہوں نے کی، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ مکمل عاجزی تھی، مکمل سپردگی تھی۔ اور جب بندہ سچے دل سے پلٹ آتا ہے، تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی پکار قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا گیا، اور وہ انہیں ساحل پر لے آئی۔ وہ ساحل پر ڈال دیے گئے، کمزور، بیمار، تھکے ہوئے۔ ان کا جسم ناتوا تھا، جلد نرم ہو چکی تھی، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں ڈھانپ لیا۔ ان پر ایک بیل آگا دی گئی تاکہ سایہ ملے، حفاظت ملے، اور جسم کو شفا ملے۔ وہ تنہا نہیں چھوڑے گئے۔ اللہ جسے آزماتا ہے، اسی کو سنبھالتا بھی ہے۔ صحت بحال ہوئی، طاقت لوٹی، پھر انہیں دوبارہ اسی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اور یہاں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ جب قوم نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں، وہ سب کے سب جھک گئے۔ انہوں نے اجتماعی توبہ کی، ایمان لے آئے، اور وہ قوم جس نے پہلے انکار کیا تھا، بچا لی گئی۔ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ ایک پوری بستی اجتماعی توبہ کے ذریعے دنیا ہی میں عذاب سے محفوظ کر دی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ مایوسی مومن کا راستہ نہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ خطا کے بعد اعتراف انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر نبی بھی امتحان سے گزرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اندھیرے سے بڑی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی اندھیرے میں ہیں، اگر حالات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو یاد رکھیے، مچھلی کا پیٹ بھی انجام نہیں بنا، وہ واپسی کا نقطہ بنا۔ بس سچے دل سے پلٹ آئے، عاجزی اختیار کرے، امید نہ چھوڑیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔